پاکستان کے ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے 2024 کا سال کیسا رہا، اور ان ممالک کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ سن 2024 کے اختتام پر جہاں ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں چیلنجز اور کامیابیوں پر نظر ڈال رہے ہیں، وہیں خطے کے ملکوں میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی یاد دہانی بھی ضروری ہے جن کے اثرات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان پر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پڑوسی ممالک افغانستان، ایران، بھارت اور بنگلہ دیش میں اس سال بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ ایران مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں براہ راست شامل ہوا، بھارت میں نئے انتخابات ہوئے، افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر کئی پابندیاں عائد کی گئیں، اور بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں حسینہ واجد کے 15 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس سال کے شروع میں فریڈم ہاؤس کی جاری کی گئی فریڈم ان دی ورلڈ رپورٹ کے مطابق اس خطے کا کوئی بھی ملک ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں تھا جہاں کے عوام کو مکمل شخصی اور سیاسی آزادیاں میسر ہوں۔ ایران اور افغانستان ان ملکوں کی فہرست میں شامل تھے جہاں یہ آزادیاں سرے سے ہی میسر نہیں۔ 2024 کے آخر میں ان آزادیوں کے ٹرینڈز کو دیکھیں تو پاکستان سمیت چند ملکوں کی درجہ بندی میں کمی کے علاوہ کسی ملک کے حالات میں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی۔ آج کے پروگرام میں خطے کے مختلف ملکوں کے بارے میں کچھ رپورٹس دیکھتے ہیں اور بات کریں گے کہ ان عوامل کی جو ان کہانیوں کے پیچھے کار فرما ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں افغانستان، جہاں 2021 سے طالبان کی حکومت ہے۔ طالبان خواتین کے حقوق پر بہت سی قدغنیں لگا چکے ہیں اور 2024 میں بھی وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہیں۔ حال ہی میں جاری کی گئی کچھ رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت نے خواتین کے ان تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے جہاں لڑکیاں نرسنگ اور مڈ وائفری یعنی دائی بننے کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اب تک طالبان حکومت نے سرکاری طور پر ان خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، لیکن وائس آف امریکہ کو متعدد طالبات، اساتذہ اور ایسے انسٹیٹیوٹس کے مالکان نے آگاہ کیا ہے کہ انہیں زبانی طور پر یہ ادارے بند کرنے کا کہا گیا ہے۔ مزید تفصیلات نظر الاسلام کی رپورٹ میں۔ نجمہ فیروزی، یہ ان کا فرضی نام ہے، افغانستان کے صوبے ننگرہار کی رہائشی ہیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل وہ ایک یونیورسٹی میں شعبہ صحافت میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، لیکن جب طالبان کی جانب سے لڑکیوں کی یونیورسٹی میں تعلیم پر پابندی عائد کی گئی تو نجمہ کو گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ ان حالات میں نجمہ نے کچھ اور کرنے کا سوچا اور مڈ وائف کا کورس کرنے کے لیے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا، مگر حالیہ دنوں میں اس ادارے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ پہلے ہمارے اسکول بند کر دیے گئے، اس کے بعد یونیورسٹیوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ طب انسٹیٹیوٹ ہماری آخری امید تھی کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے جو کہ دیگر خواتین کی مشکلات کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اب اس کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کی بندش کے بعد نجمہ ایک بار پھر گھر کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ طالبان افغان خواتین کو گھروں تک محدود کرنے کے سوچے سمجھے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ہم بظاہر جی تو رہی ہیں لیکن امیدیں ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑ رہی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جبکہ اب جسمانی طور پر تو ہم پھر رہی ہیں لیکن روحانی طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے تقریباً ہر شعبے میں خواتین پابندیوں کی زد میں ہیں۔ ان نئی پابندیوں کے بعد طب کے شعبے میں درس و تدریس سے منسلک خواتین کے لیے معاشی مسائل بڑھنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ میں وہاں اپنی روزی روٹی پیدا کرنے کی وجہ سے وہاں کام کرتی تھی، اب جبکہ انسٹیٹیوٹ کو بند کر دیا گیا ہے تو حیران ہوں گھر کا چولہا کیسے چلے گا۔ وہاں پڑھنے والوں کو اس ارادے سے ایک امید وابستہ تھی کہ مستقبل میں یہ تعلیم ملک اور ان کے اپنے کام آ سکے۔ طالبان کے اس اقدام کو عالمی اداروں جیسے یورپی یونین، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے علاوہ اہم عالمی شخصیات نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان میں کرکٹ کے کامیاب کھلاڑی راشد خان نے طالبان حکومت سے اس بارے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ ملک کو ہر شعبے خصوصاً طبی شعبے میں پیشہ ور افراد کی اشد ضرورت ہے۔ خواتین ڈاکٹروں اور نرسوں کی شدید کمی خاص طور پر تشویشناک ہے کیونکہ یہ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال اور وقار کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ طبی شعبے کی تعلیم پر پابندی کے بارے میں طالبان حکومت نے باضابطہ طور پر ایسی رپورٹس کی تصدیق یا تردید جاری نہیں کی ہے، لیکن دو ایسے انسٹیٹیوٹ کے مالکان نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کابل میں بلا کر انسٹیٹیوٹ تا حکم ثانی بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
شفاهی بیان شوی دا خود دی ہمیں زبانی طور پر انسٹیٹیوٹ بند کرنے کو کہا گیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کب دوبارہ کھلیں گے. تاہم ہمیں امر ثانی کا کہا گیا ہے اور اس دوران لڑکیاں یہاں آ کر تعلیم نہیں حاصل کر سکتی ہیں. ادھر نجمہ فیروزی کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان میں پہلے ہی خواتین نرسوں اور ڈاکٹروں کی کمی ہے. طب کے اداروں کی بندش کے بعد افغان خواتین مرد ڈاکٹروں سے زچگی وغیرہ جیسے معاملات اور علاج سے کترائیں گی، جس کے سبب افغانستان میں خواتین کو زچگی کے دوران پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ، کابل. اب بات کرتے ہیں بھارت اور چین کے تعلقات کی. دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے جاری سرحدی کشیدگی میں کمی آنے کے بعد ان کے باہمی معاملات میں کچھ بہتری آئی ہے. اس سال دونوں ملکوں نے اپنی سرحد کے ساتھ متعدد فلیش پوائنٹ سے اپنے کچھ فوجیوں کو واپس بھی بلایا، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان دو بڑی ایشیائی طاقتوں کے درمیان عدم اعتماد ان کے دوستانہ تعلقات کی بحالی کے لیے ایک چیلنج بنا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات کا امریکہ کے ساتھ بھارت کے اسٹریٹجک تعاون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی انجنا پرسریچا کی رپورٹ. بھارتی اور چینی فوجیوں کے اپنے متنازع ہمالیائی سرحد کے ساتھ واقع دو فلیش پوائنٹ سے پیچھے ہٹنے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ باہمی تعلقات کچھ بہتری کی سمت جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سرحدوں پر استحکام کی ضرورت پر زور دیا. ہم پر یہ واضح ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بحالی ہمارے تعلقات کی ترقی کے لیے ایک اہم شرط ہے. اگرچہ فوجیں براہ راست تصادم کے مقام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، لیکن ہزاروں فوجی اب بھی ہمالیہ میں اپنا 5واں موسم سرما گزار رہے ہیں. ان 4 سالوں میں سرحد پر موڈ، سوچ اور آپریشنل ہدایات جنگ کی تیاری سے متعلق ہی رہی ہیں. لہٰذا ان تعیناتیوں کو امن کے حصول میں تبدیل کرنا آپریشنل، ذہنی اور نفسیاتی سطح پر اہم سرگرمی ہوگی، جس میں ابھی وقت لگے گا. اس سال اکتوبر میں 5 سالوں میں بھارتی اور چینی رہنماؤں کی پہلی 2 طرفہ ملاقات سے اس تناؤ میں کمی ہوئی، جو کہ 2020 کی سرحدی جھڑپ سے بڑھا تھا. اس کے بعد اعلیٰ سطح کا سفارتی ڈائیلاگ بحال ہو گیا ہے. چین کے بقول وہ ہندوستان کے ساتھ باہمی اعتماد کو بڑھانے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئی دہلی ابھی محتاط ہی رہے گا. سرحد اور سرحد سے متعلق مسائل ایک ایسی چیز ہے جسے بھارت پہلے حل کرنا چاہتا ہے اور پھر چین کے ساتھ تعلقات کو بڑے پیمانے پر معمول پر لانا چاہے گا. اقتصادی سطح پر باہمی تعاون زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. چین بھارت کی پھیلتی ہوئی منڈیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جبکہ نئی دہلی کو مزید چینی درآمدات کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ کا ایک مرکز بننا چاہتا ہے. چینی وزیر خارجہ نے نئی دہلی سے کہا ہے کہ وہ چین کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرے جو کووڈ کی وبا کے دوران معطل ہو گئی تھیں، اور چینی شہریوں کے لیے ویزوں کی سہولت بھی فراہم کرے. جہاں 2 طرفہ تجارت فروغ پا رہی ہے، وہیں بھارت نے چینی سرمایہ کاری اور ویزوں پر پابندی لگا رکھی ہے. اقتصادی تعلقات شاید بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے اور شاید بھارت اپنی منڈیوں کے دروازے چین کے لیے کھولنے یا بعض شعبوں کو کھولنے میں زیادہ نرمی دکھا سکتا ہے. ہرش پنت کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات میں بہتری کا اثر واشنگٹن کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات پر نہیں ہوگا، جو کہ بیجنگ کے بارے میں مشترکہ خدشات کے باعث دونوں ملکوں کو اب زیادہ قریب لے آئے ہیں. اپنی ہمالیائی سرحد کے علاوہ نئی دہلی کو بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر بھی تشویش ہے. آپ کو یہ احساس بھی ہے کہ بھارت اور امریکہ دونوں ایک خاص قسم کا انڈو پیسیفک چاہتے ہیں، ایک خاص قسم کا جغرافیہ، اسٹریٹجک جغرافیہ جو آزاد، متوازن، کھلا اور منصفانہ ہو، جو جامع بھی ہو. تو اس لحاظ سے یہ خیالات باہمی تعلقات کو آگے بڑھاتے رہیں گے. روس کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات پر اختلافات کے باوجود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نئی دہلی کے لیے ایک کلیدی پارٹنر رہے گا. بھارتی وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات وسیع اور اہم ہیں. انجنا پرسیچا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ.
برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اس سال کے لیے بنگلہ دیش کو کنٹری آف دی ایئر قرار دیا ہے۔ ہر دسمبر میں دی اکانومسٹ اس سال کے لیے کسی ایک ملک کا انتخاب کرتا ہے۔ جریدے کے مطابق یہ انتخاب اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ وہ ملک کتنا امیر ترین یا سب سے خوشحال ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گزشتہ 12 ماہ میں کس ملک نے سب سے زیادہ بہتری دکھائی۔ اس سے پہلے کے سالوں میں کولمبیا، یوکرین، ملاوی اور یونان بھی دی اکانومسٹ کا کنٹری آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے مطابق اس سال بنگلہ دیش نے جہاں ایک ڈکٹیٹرشپ سے نجات حاصل کی، وہیں اب ملک بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ شیخ حسینہ کے زیر اقتدار بنگلہ دیش میں کسی زمانے میں تیز رفتار ترقی ہوئی، لیکن ان کا انداز جابرانہ ہو گیا اور انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کرائی، اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور ان کی نگرانی میں ملک میں کرپشن ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ بڑی اپوزیشن جماعت BNP کرپٹ ہے اور ان کی وجہ سے ملک میں اسلامی انتہا پسندی کا خطرہ ہے، تاہم بنگلہ دیش میں اب تک ہونے والی ٹرانزیشن حوصلہ افزا ہے۔ لیکن اس بہتری سے پہلے بنگلہ دیش میں آزادی اظہار رائے اور صحافتی آزادیوں پر بھی قدغنیں تھیں، اور اب بنگلہ دیش میں صحافی شیخ حسینہ کی حکومت جانے کے بعد آزادی اظہار کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وائس آف امریکہ کی سارا زمان ڈھاکہ سے بتا رہی ہیں کہ اگر صحافی شیخ حسینہ کو اقتدار سے نکالنے میں مدد کرنے والی اپوزیشن پر تنقید کریں تو انہیں ڈر ہے کہ اس کا سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ بنگلہ دیشی صحافی سید خان کو 24 جولائی کو گرفتار کیا گیا۔ ان دنوں وہ ملک گیر مظاہروں کو کچلنے کی حکومتی کوششوں پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ سید ایک جرمن میڈیا ادارے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد ان کے ہاتھ جکڑ کر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں کئی گھنٹے تک پیٹا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ تمہارے بڑے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ کچھ بول بھی نہیں پایا۔ انہوں نے میری 3 انگلیاں کاٹنے کی بھی دھمکی دی تاکہ میں کبھی نہ لکھ سکوں۔ شیخ حسینہ کے مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے کے اگلے روز 6 اگست کو سید کو رہائی ملی۔ شیخ حسینہ کے 15 سالہ دور اقتدار میں بنگلہ دیش میں آزادی صحافت مستقل زوال کا شکار ہوئی۔ 2009 سے 2024 کے دوران رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی گلوبل پریس فریڈم انڈیکس میں بنگلہ دیش 44 درجے نیچے آیا۔ رخسانہ انجمن نکول جمنا ٹی وی سے منسلک صحافی ہیں جو بنگلہ دیش کے مقبول ترین نیوز چینلز میں سے ایک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ حکومت میں تھی تو صحافی کچھ حدود میں رہ کر کام کرتے تھے۔ کچھ انکہے رولز تھے کہ ہم نے چند مخصوص لوگوں کی کرپٹ پریکٹسز کے بارے میں بات نہیں کرنی، اور ہم ایسے تمام انریٹن رول سے اچھی طرح واقف تھے۔ بنگلہ دیش میں صحافیوں کے لیے حکومت پہ تنقید کرنا تو اب مشکل نہیں رہا، لیکن شیخ حسینہ اور ان کی عوامی لیگ کے بارے میں لوگوں میں اب بھی اتنا غصہ پایا جاتا ہے کہ ان سے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس میں صرف تنقید کا پہلو ہی نمایاں نہ ہو، صحافیوں کے لیے فی الحال آسان نہیں۔ نکول کو اس وقت آن لائن ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی برسی کے موقع پر مظاہرین کے عوامی لیگ کے حامیوں سے لڑنے پر سوال اٹھایا۔ لوگ اپنی تکالیف، غصے اور محرومیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اور وہ سابق حکومت کو ذرا سی بھی اسپیس یا ریلیف دینے پر آمادہ نہیں۔ شیخ حسینہ کے ملک سے فرار کے بعد مظاہرین نے عوامی لیگ کے حامی کچھ میڈیا اداروں پر بھی دھاوا بولا۔ سابق وزیر اعظم کے حامی سمجھے جانے والے 2 درجن سے زیادہ صحافیوں پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ تو جولائی اور اگست میں حکومت نے ہمیں حکم دیا کہ مظاہرین کی جانب سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والی سٹوریز پر فوکس کریں، اور ہم نے یہ کیا بھی، لیکن صحافیوں پر قتل میں سہولت کاری کے الزامات لگانا بدقسمتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے ملک میں آزادی صحافت مزید کم ہوگی۔ এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এটা স্বাধীন সাংবাদিকতার বিকাশকে ব্যাহত করবে বলে আমি মনে করি। شیخ حسینہ کی حکومت میں ریاستی اداروں کی دھمکیوں کا سامنا کرنے والے سید خان کے لیے کبھی مقامی میڈیا میں ملازمت حاصل کرنا بھی مشکل تھا۔ آج وہ بنگلہ دیش کے سرکاری ٹی وی پر ایک شو کے میزبان ہیں اور عوامی لیگ کی مبینہ غلط کاریوں پر بات کرتے ہیں۔ میری کہانی 6 اگست کو شروع ہوئی جب مجھے جیل سے رہائی ملی۔ مجھے یقین ہے کہ اب میں آزادانہ رپورٹنگ کر سکوں گا۔ بنگلہ دیش میں میڈیا چاہے پہلے کے مقابلے میں آزاد ہو گیا ہو، لیکن ملک میں سیاسی تقسیم کی جڑیں بہت گہری ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحافیوں کو اب بھی بولنے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ سارا زمان، VOA نیوز، ڈھاکہ۔ بنگلہ دیش کے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے چلے جانے کے بعد سے وہاں مذہبی سیاسی جماعتیں سیاست میں کافی سرگرم ہیں۔ ملک کی قومی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ہماری ساتھی سارا زمان نے یہ جاننے کی کوشش کی اپنی اس رپورٹ میں۔
ढाका की एक तंग गली में जमात इस्लामी के कारकुन 2010 में बंद कर दिए जाने वाले जमात के हेडक्वार्टर की मुरम्मत का काम कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात को हसीना वाजिद के ज़माने में 2013 में इंतखाबी सियासत से निकाल दिया गया था। अगस्त में माजूली से चंद दिन कबल हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज को रोकने के लिए जमात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। अब हसीना वाजिद के चले जाने के बाद जमात की कौमी सियासत में वापसी हुई है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां गुलाम परिवार चाहते हैं कि अमन के नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करे। हम चाहते हैं कि ना वो ज़्यादा वक्त लें और ना ही इंतखाबात के ऐलान में जल्दबाजी करें। इसके लिए माकूल अरसा दरकार है। ऐसे में जब जमात इस्लामी और दूसरी मजहबी जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर रही हैं, कुछ लोग फिक्रमंद हैं कि बांग्लादेश मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब जा सकता है। सियासी मुबस्सिर जाहिदुर रहमान इससे मुतफिक नहीं हैं। वो जमात के इंतखाबी सियासत में मुसलसल कमज़ोर नताइज को इसके सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि बांग्लादेशी सेकुलर सियासत को तरजीह देते हैं। कुछ दाएं बाजू का अंसर मौजूद है, लेकिन मुल्क में अभी भी बीच की सोच रखने वाली सियासी कुव्वत ही बड़ी कुव्वत है। जमात भी ज्यादा मकबूल नहीं है। अब उन्हें सड़कों और सोशल मीडिया पर सरगर्म देखेंगे, लेकिन उन्हें अवामी मकबूलियत हासिल नहीं है। लेकिन मुल्क की दाएं बाजू की सियासी जमातें फैसला साजी पर असरअंदाज हो रही हैं। सितंबर में अबूरी हुकूमत ने मुल्क के स्कूलों के निसाब के लिए कायम रिव्यू कमेटी को जमात और दीगर मजहबी गिरोहों के इस दबाव पर तहलील कर दिया कि इसमें इस्लामी उलमा को शामिल किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने इस फैसले की मजम्मत की है। हसीना वाजिद की माजूली के बाद हिंदुओं और इनकी इबादत गाहों पर होने वाले हमलों से मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी के बढ़ने के खदशात भी पैदा हुए हैं। लेकिन अक़लियतों के हकूक़ के एक्टिविस्ट गोविंदा प्रमाणिक ऐसे खदशात को रद्द करते हैं। इस बरस जो हमले हुए वो सियासी बुनियादों पर थे। ये हमले मजहबी नफरत पर मबनी बिल्कुल नहीं थे। अक़लियतों पर हमले इस वक्त भी हुए थे जब हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग इक़्तिदार में थी। मुल्क की 91% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। रियासती मजहब इस्लाम है, लेकिन मुल्की आइन सेकुलर है। मियां गुलाम परिवार का कहना है कि इनकी पार्टी तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के लिए मसावी हकूक़ चाहती है। बहरहाल चूँकि ये एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, मुसलमानों की अक़दार, सकाफ़त और उनके मज़हब की हिफाजत की जानिब रियासत की कुछ जिम्मेदारियाँ रहेंगी। अवामी लीग की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मजहबी सियासी जमातों को सियासत की गुंजाइश तो मिली है, लेकिन इनकी मकबूलियत का दुरुस्त अंदाज़ा इंतखाबात में ही लगाया जा सकेगा। सारा ज़मान की रिपोर्ट के साथ मलिक उमैद, वॉइस ऑफ अमेरिका। जनूबी एशियाई खत्ते के लिए साल 2024 कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद से डॉक्टर कंदील अब्बास ज्वाइन कर रहे हैं। वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आलमी अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कंदील, कितना मुख्तलिफ था 2024 पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के लिए? बांग्लादेश की हम पहले बात करते हैं। बांग्लादेश को द इकोनॉमिस्ट ने कंट्री ऑफ द ईयर भी करार दिया, जिस पर तनकीद भी हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बांग्लादेश में पिछले यानी जब से पाकिस्तान से अलग हुआ है, एक एंटी पाकिस्तानी सेंटीमेंट वहाँ प्रमोट किया जाता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर कोशिशों के बावजूद अच्छे रिलेशंस नहीं बन सके। लेकिन जो हालिया तब्दीली आई है उसके बाद मेरा ख्याल है बड़ी तेज़ी से वहाँ पर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या गलतफहमी थी वो रिजॉल्व हुई है और बड़ी तेज़ी से स्ट्रक्चरल लेवल पे भी यानी स्टेट टू स्टेट और पीपल टू पीपल लेवल पे भी रिलेशंस बेहतर होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नियर फ्यूचर में भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर। लेकिन जाहिर है कि अफगानिस्तान या इंडिया के साथ हमारी बेहतरी नहीं हो सकी, बल्कि 2024 में ताल्लुकात मज़ीद बिगड़े हैं। ताहम चीन के साथ मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आई है, इसके बावजूद कि चीनी शहरियों को पाकिस्तान में काफ़ी निशाना बनाया गया और काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद चीन के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहे हैं इस साल में। ठीक है, हम बारी बारी के एक मुल्क की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान का जिक्र करते हैं। इस साल अफ़गानिस्तान में क्या तब्दीलियाँ ऐसी आई हैं जो काबिल ज़िक्र हैं आपकी नज़र में?
دیکھیے پچھلے سال مارچ میں پاکستان کو مجبوراً ایریل سٹرائکس کرنی پڑی تھی افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی طرف سے تمام تر کوششوں کے باوجود گفتگو اور ڈائیلاگ کے ذریعے جو آپس کے پرابلمس تھے وہ ریزالو نہیں ہو سکے. اور پھر مارچ میں جب ایریل سٹرائک کی گئی تو اس کے بعد افغان حکومت کی طرف سے کافی کہا گیا کہ جی آپ افغانستان کے اندر ایریل سٹرائک نہ کریں یا اٹیکس نہ کریں. پاکستان نے اس کے لیے ایک اسپیشل ریپریزنٹیٹو بنایا آصف دورانی کو، جو کہ مسلسل افغانستان آتے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ڈائیلاگ جو ہے کامیاب نہیں ہوا. پھر ابھی ریسنٹلی صادق خان کو دوبارہ بنایا گیا ریپریزنٹیٹو، لیکن پھر وہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. آج ڈی جی ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جنرل احمد شریف نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں کے مقابلے میں اس سال پاکستان میں سب سے زیادہ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے، اور انہوں نے ایک فگر دیا ہے کہ 169 آپریشن ڈیلی بیسس پہ ہوئے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ 2024 میں پاکستان میں 925 دہشت گرد مارے گئے، اور جس میں سے 27 افغان تھے، اور اس دوران 383 یعنی 383 فوج کے جوان اور افسر بھی مارے گئے. یعنی اس سے نظر یہ آتا ہے کہ 5 سال کے مقابلے میں صرف اس سے 1 سال میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ آپریشنز ہوئے، لیکن اس کا سارا ذمہ ڈالا جا رہا ہے افغانستان پہ کہ ان کی لینڈ جو وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر ایریل سٹرائک کرنی پڑی، اور جس کی پاکستان کا ویو یہ ہے کہ وہاں پہ جو افغان سرزمین پر TTP کے بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور پریسائزلی جو ہائیڈ آؤٹ سے صرف ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ٹھیک، ایران کا ذکر کرتے ہیں. یہ سال کتنا مشکل تھا ایران کے لیے؟ ہم نے دیکھا کہ مختلف جنگی محاذوں پر تہران کی پراکسیز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. دیکھیے سال کے آخری ظاہر مہینے میں یہ ایسا نظر آیا، لیکن پورا سال ایران انگیج رہا مڈل ایسٹ کے اندر، اور امریکہ کی جو کوششیں تھیں کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کی بجائے نظر یہ آیا کہ ایران کی فارن پالیسی کافی وائبرنٹ رہی، اور ان کے جو پارٹنرز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائے رکھا. اس وقت بھی اگرچہ سیریا کے ڈکلائن کے بعد، یعنی بشار اسد کے ڈکلائن کے بعد جو لاجسٹک یا سپلائی لائن تھی ایران کی وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کا ریلیونس ابھی بھی ہے. اس کا جہاں تک پاکستان سے ریلیشن، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ایران نے جو IP گیس پائپ لائن کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ایشو فرانس میں کورٹ میں وہ لے گئے ہیں، اور پاکستان کو بھی مجبوراً پھر اس میں رسپونڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا ویو یہ ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ہم اپنا جو ایگریمنٹ ہے IP گیس پائپ لائن کا اس کو میٹیریلائز نہیں کر سکے. لیکن ابراہیم رئیسی جب اپنی شہادت سے پہلے پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم $5 بلین کا جو ایک لیول ہے ایران پاکستان ٹریڈ ایکسچینج کا، اس کو ہم $10 بلین تک لے کے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک بھی $2-3 بلین سے زیادہ نہیں ہے. یعنی ہمیشہ $5 بلین کا وہ کہتے تھے، لیکن 10 بلین تو بہت ہی آئیڈیل، یہ بہت اوپر لیول کا ہے جس کو میرا خیال ہے اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے قندیل صاحب، کوئک میں آپ سے کامنٹ چاہوں گی 30 منٹس میں اگر آپ بات کر سکیں. بھارت اور چین کے تعلقات میں جو تناؤ رہا ہے گزشتہ سال میں، کیا اس میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے چین کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ انڈیا میں موجود ہے. ان کے بارڈر ڈسپیوٹ کے باوجود انڈیا جو چائنا کی پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں وہ ایک بزنس مین فارن پالیسی نظر آتی ہے. انڈیا میں بھی ان کی کافی ڈیپ انفلوئنس ہے ان کی اکانومی کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی وہ بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے اس کو زیادہ پریورٹی وہ دیتے ہیں، اس لیے کہ جو سی پیک ہے اور جو ان کا ایک نیٹ ورک کے اندر جو انٹرنیشنلی وہ جانا چاہتے ہیں اس میں پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے. تو اب پاکستان اور انڈیا بہت شکریہ. قندیل عباس ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف، اور پاکستان خطے سمیت دیگر دنیا کی جو خبریں ہیں وہ آپ ہمارے ویب سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.